بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں اس وقت ہیں۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ مغفرت کا معنی بخش دینے کا ہے۔ پہلے تو میں یہی بات عرض کروں گا جو ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے اندر بھی رحم، محبت، اخوت رکھی ہے۔ اگر ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے تو اللہ بھی ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ اس کی یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ آپ کے قبیلے کا ہے تو تب آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وہ آپ کی برادری کا ہے، آپ کے خاندان کا ہے، نہیں۔ ہر جاندار جو اس زمین پر ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حتیٰ کہ درختوں کو لگانا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اسلام کی بنیاد اخلاق ہے۔ آپ دیکھیے، اسلام کہتا ہے برے ناموں سے نہ پکارو۔ قرآن میں کہا گیا، قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہا گیا غیبت نہ کرو، کیونکہ غیبت جو ہے نا یہ فساد کا سبب بنتی ہے، یہ قتل و قتال کا سبب بنتی ہے، یہ دلوں میں رنجشیں پیدا کر دیتی ہے۔ کہا گیا جھوٹ نہ بولو، جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے۔ وقتی طور پر جھوٹ کے اثرات بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اگر لانگ ٹرم دیکھیں تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ میری بات کہی ہوئی جو جھوٹ تھی وہ تو کسی دوسرے شخص کو پتہ چل گئی ہے، پھر وہ بیچارہ اپنی صفائیاں تلاش کرتا ہے۔ آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے ان مقدس ایام میں سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کریں، اپنی طرف دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ کوئی بھی انسان جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹتا ہے تو اگر وہ سارا دن کی اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچے تو اس کو احساس ہوگا کہ سارا دن میں اس نے کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کی ہے، کہاں پہ لوگوں کا حق مارا ہے، نماز اگر چھوڑی ہے، اگر تلاوت نہیں کی ہے، اگر ذکر اذکار نہیں کیا ہے، اگر غیبت کی ہے، کم تولا ہے، رشوت لی ہے، وہ ساری سکرین آپ کے سامنے سکرین پہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور پھر یہ تصور ہو کہ اگر میں آج سو گیا اور اٹھا ہی نہ تو ان سب چیزوں کا جواب بھی تو دینا ہے۔ ہم دوسروں کی اصلاح چاہتے ہیں، پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں، پھر دوسروں کی طرف متوجہ ہوں۔ خود نماز نہیں پڑھ رہے، دوسروں کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کا، خود روزہ نہیں رکھ رہے، دوسروں کو کہہ رہے ہیں۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں جتنا وقت ہم لگاتے ہیں، اگر ہم اپنی اصلاح میں اتنا وقت لگا دیں تو معاشرے میں بہت بہتری آ جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، تمام جو طبقات ہیں ان کے اندر جو اس وقت کی کیفیت ہے وہ بڑی ہی افسوسناک ہے، بڑی غمناک ہے، کربناک ہے۔ اور پھر بدقسمتی کہیں کہ کوئی بڑا نہیں ہے جو سمجھانے والا ہو۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر انصاف، اللہ کے بعد جو عدلیہ ہوتی ہے، عدالت ہوتی ہے، قاضی ہوتا ہے، وہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کے بعد انصاف کا دروازہ اہم ہوتا ہے۔ مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم گزشتہ، پہلے تو ہم دیکھتے تھے، لیکن گزشتہ چند دنوں سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی افسوسناک۔ عدل کا تقاضا ہی یہ ہوتا ہے
کہ قاضی جانبدار نہ ہو، قاضی کی صحت کے اوپر حالات کا اثر نہ پڑے، قاضی کے فیصلوں کے اوپر حالات کا جبر نظر نہ آئے۔ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک مایوسی کی کیفیت بن رہی ہے، اس سے انہیں ہم نے نکالنا ہے۔ اگر انصاف دینے والے ہی ایک دوسرے کو مطعون قرار دے، انصاف دینے والے ہی ایک دوسرے کے اوپر ناانصافی کا الزام لگائے، تو پھر کہاں جایا جائے؟ کس کے پاس جائے؟ ایک طرف بھی عدالت عظمیٰ کے معزز جج صاحبان ہیں اور دوسری طرف محترم چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھی ہیں۔ دروازہ اس کے بعد کس کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ اللہ ہی سے مدد مانگیں گے، اللہ کے دربار میں ہی عرض کریں گے کہ وہ ہماری قیادت کو، ہمارے منصفوں کو، ہمارے ملک کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اتنی ہمت اور طاقت دے کہ وہ سچ کے راستے کو اختیار کرے، وہ عدل کے راستے کو اختیار کرے، وہ انصاف کے راستے کو اختیار کرے۔ اقوام عالم میں پاکستان کے حوالے سے جب یہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں کی عدلیہ، عدالت عظمیٰ، اور وہاں یہ ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے کوئی، کسی کے لیے بھی کوئی بہت بڑی خوشی کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے باہر نکلنے کا راستہ بات چیت ہے، اس سے باہر نکلنے کا راستہ ہر کوئی اپنے اپنے منصب اور اپنی اپنی ذمہ داری کو دیکھے کہ اگر میرے پاس منصب ہے تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ میں پوری کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، اور اگر نہیں کر رہا تو پھر اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ اس طرف توجہ دینی ہوگی، اس طرف دیکھنا ہوگا۔ میری اب بھی یہی درخواست ہے، ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ عدالت عظمیٰ کے کسی بھی معزز محترم جج صاحب کی توہین ہو، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ انصاف کے پلڑے ایک جیسے ہونے چاہیے، انصاف کے نام پر ترازو وہ کسی طرف بھی نہیں جھکنا چاہیے۔ یہی تو ہم رو رہے ہیں۔ میرا رونا تو اور بھی ہے کہ جب سے یہ 1 سال سے سیاسی مقدمات عدالتوں میں ہیں، ایک عام آدمی جو جیل میں پڑا ہے، جس کی ضمانت ہونی تھی، جس نے رہا ہونا تھا، جس کی اپیل لگی تھی، وہ کہاں جائے؟ وہ کس کے دروازے کو کھٹکھٹائے؟ اس کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے۔ پھر نظر آتا ہے کہ غریب کو تو کالر سے پکڑ کے لے آیا جاتا ہے اور طاقتور کو گھر میں بیٹھے ہی ضمانت مل جاتی ہے۔ تو یہ دوہرا معیار قوموں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کر دیتا ہے، احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ کیا میں ایک طاقتور یا مالدار کے سامنے ایک غریب پاکستانی جو ہے اس کا بھی حق نہیں ہے کہ اس کو بھی مکمل انصاف ملے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ممکن ہے تلخ ہوں، لیکن میں آج اس لیے کر رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے۔ 75 سال کے بعد میرا خیال ہے یہ جو جتنی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کریں، ہم اس وطن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ہم ایک جگہ پر بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم نے غلطیاں کیا کی ہیں، کوتاہیاں کیا کی ہیں، اور ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے، ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہماری آنے والی نسلیں ایک فخر کے ساتھ اس وطن میں رہیں گی۔ اور اگر یہی کچھ چلتا رہا کہ وکیل نہیں، کیا کہا جاتا ہے،
تاریخ لینے کے لیے بھی آپ جائیں کچہریوں میں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، مجسٹریٹ کا نظام، کچہری میں جائیں، اے سی صاحب کے پاس جائیں، سول جج کے پاس جائیں، سیشن جج کے پاس، کون ٹھیک کرے گا؟ جنہوں نے ٹھیک کرنا ہے وہ خود لڑ رہے ہیں، ان کے خود ایک دوسرے پر الزام آپ کے سامنے ہیں۔ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خود چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور وضاحت کریں تمام معاملات کی، بتائیں قوم کو کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ کیوں فل بینچ نہیں بنا رہے، کیوں ان کے جج صاحبان ان سے ناراض ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو بتائیں، اور یہ جج صاحبان ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ خود محترم چیف جسٹس صاحب کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے، لیکن جو کچھ اس وقت عدلیہ کے حوالے سے ملک میں شور برپا ہے، اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ ناظرین و سامعین، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ میں عرض کروں ناظرین کہ ہم اتنی پولرائزیشن میں جا چکے ہیں، ڈس انفارمیشن، غلط پراپوگنڈا، کہ اجلاس سے پہلے دو فریق بن جاتے ہیں اور دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی خواہشات ہیں ان کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ آئے گا۔ سوشل میڈیا شتر بے مہار ہے، جو آپ کا دل چاہے کہہ دیں، کوئی آپ پہ گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اجلاس ہوا، اجلاس میں ملک کی سلامتی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے بات چیت ہوئی، اور ایک بات جو پراپوگنڈے کے حوالے سے ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت اہم بات ہے۔ ایک باقاعدہ کمپین ہے، مہم ہے قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں، افواج پاکستان کے بارے میں، افواج پاکستان کی قیادت کے بارے میں، جو باہر بیٹھ کے لوگ جو ہے ایک منظم انداز میں چلا رہے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو یا وہ لوگ کہیں نہ کہیں جا کر پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت سے اپنے آپ کو مربوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے لیے حزن اور الم کی بات یہ ہے کہ پاکستان دشمن قوتوں کا ایجنڈا جو وہ گزشتہ 75 سال میں یہاں نہیں پھیلا سکے، کچھ ہمارے اپنے اس کو پھیلا رہے ہیں۔ پاکستانی اپنے تو وہ نہیں رہے، اس لیے کہ اگر وہ ہمارے اپنے ہوتے تو ایسا کام نہ کرتے۔ کوئی لندن میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے، چند لوگ ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں جو دل چاہے، جس طرح دل چاہے۔ یہ قابل تشویش بات ہے۔ افواج پاکستان کے حوالے سے، قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے جو ان کا دل چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر ملک کے اندر بھی گرفت ہونی چاہیے اگر کوئی ہیں، اور ملک کے باہر اگر ہیں تو وہاں پر بھی گرفت ہونی چاہیے، وہاں پر بھی قانون کا سہارا لینا چاہیے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ پہلے ایک سیاسی رواداری موجود تھی، ایک احترام موجود تھا، لیکن اب سب کچھ ہی زوال پذیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ کی ہر طرح سے پوری قوم توثیق کرتی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا اور اس پر اس وقت پورا عالمی میڈیا، سوشل میڈیا بات کر رہا ہے کہ الجزائر میں ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک بلی آ جاتی ہے اور وہ اسے اٹھا لیتے ہیں، وہ ان کے
ہاتھوں پہ بیٹھتی ہے، پھر کندھے پہ بیٹھتی ہے. پوری دنیا میں اس پہ بات ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام دین رحمت ہے. ایک عورت نے پیاسی بلی کو پانی پلایا، وہ جنت میں چلی گئی. اللہ جزائے خیر دے ان امام صاحب کو، انہوں نے پوری دنیا کو اسلام کا، مسلمانوں کا حقیقی چہرہ دکھایا ہے. وہ مار کے پھینک بھی سکتے تھے نیچے، ہاتھ سے نیچے پھینک دیتے. اور دوسرا، بلی تو ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ کے گھر میں بھی تھی. بلی کا گھر میں ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، صاف ستھری ہو. اور مسجد میں آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہاں بلیاں پھر رہی ہوتی ہیں. تو یہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے بھی اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کو دکھا دی ہے. حقیقت بات یہ ہے، اس معاملے سے بھی اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کو ملی ہے. رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر کرم کا معاملہ فرمائے. ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں وہ اس وقت بہت مشکل حالات میں ہیں. یہ ہر رمضان میں ہوتا ہے، فلسطینیوں اور کشمیریوں کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے، قتل عام ہوتا ہے، الاقصی کی توہین ہو رہی ہے. کشمیریوں کے لیے مسجدیں بند کر دی جاتی ہیں، بچوں کو مارا جاتا ہے، عورتوں کو مارا جاتا ہے. اس پر اب عالمی دنیا کو بولنے کی ضرورت ہے، پوری قوت کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہے. عالمی دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خاموش نہیں رہا جا سکتا. اب فلسطین اور کشمیر کے معاملے کا حل کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ حل ہوگا. ہم دور ہیں لیکن ہمارا خون ہماری رگوں میں جو ہے وہ فلسطینیوں کے نام پر دوڑتا ہے. الاقصی میں 2 نفل ادا کرنے کو بہت دل کرتا ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہم الاقصی جائیں گے اور 2 نفل ادا کریں گے. جب ہم مقبوضہ کشمیر ایک خود مختار حق لے گا، اپنا حق خود ارادیت، جس کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادیں کہتی ہیں، اور ہمارے سپہ سالار نے بھی، جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی 2 روز پہلے کہا ہے، انشاءاللہ کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا، فلسطینیوں کو ان کا حق ملے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے، ہمارے مسائل حل ہوں، ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے اتفاق سے مسائل کو حل کرنے کی توفیق ملے. وما علینا الا البلاغ المبین.